تاجدار کائنات نے جیسے زندگی گزاری، جیسے ابوبکر صدیق نے زندگی گزاری، وہی سادگی 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور ایک ہی سوٹ اس کے پاس ہو، 22 مربع میل کا حکمران ہو، بس ایک ہی کپڑا ہو۔ صحابہ سارے ملے، صحابہ کہنے لگے چلو مانتے ہیں اس سے پہلے تو مسلمانوں کے پاس طاقت نہ تھی، دولت نہ تھی، سامان نہ تھا، مصطفیٰ کریم فقر میں زندگی گزار گئے، ابوبکر صدیق آئے اس نے بھی فقر میں زندگی گزاری، آج تو ہمارے پاس سونے کے ڈھیر لگے ہیں، چاندی کے ڈھیر لگے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت ہے، اب تو عمر فاروق کو اپنی زندگی کا سٹائل بدل لینا چاہیے۔ حضرت علی کہنے لگے وہ ایسا نہیں کریں گے، حضرت علی فرمانے لگے عمر ایسا نہیں کرے گا۔ سب نے مشورہ کیا کہ عمر سے بات تو کریں، اب بات یہ طے ہوئی کہ حضرت حفصہ ام المومنین جو عمر فاروق کی بیٹی تھی مصطفیٰ کریم کے نکاح میں، حضرت حفصہ، فیصلہ ہوا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کو امیر المومنین کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں کہ وہ ان سے بات کرے جا کر۔ اب حضرت حفصہ اور امیر المومنین عمر فاروق کی بارگاہ میں آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عمر فاروق کہتے ہیں حکم کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بات کا آغاز کرتی ہیں، آپ کہتے ہیں امیر المومنین ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس دولت نہ تھی، ہمارے پاس جاہ و جلال نہ تھا، ہمارے پاس پیسے نہ تھے، تاجدار کائنات وہ فقر میں زندگی گزار کے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں میرے والد کا دور آیا، ہمیں پتہ ہے غربت تھی ہر طرف، آپ بھی فقر میں زندگی گزار کے چلے گئے، اب تو ہمارے پاس ہر چیز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اب تو آپ کو اپنا سٹائل بدل لینا چاہیے۔ عمر فاروق کے چہرے پہ غصے کی وجہ سے داغی آ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ پہلے بتاؤ تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ تو میں بعد میں بتاؤں گی، آپ پہلے ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ عمر فاروق اپنی بیٹی سے مخاطب ہوتے ہیں، حضرت حفصہ سے، کہتے ہیں حفصہ تو نے نبی کے گھر میں وقت گزارا ہے، کیا تو نہیں جانتی کہ میرے مصطفیٰ کے پاس صرف ایک سوٹ تھا؟ تجھے پتا ہے حفصہ میرے نبی کے پاس صرف ایک جوڑا تھا؟ حضرت حفصہ کہتی ہیں میں جانتی ہوں کہ نبی کے پاس صرف ایک جوڑا تھا۔ عمر فاروق کہتے ہیں حفصہ تو یہ بھی جانتی ہوگی کہ میرے نبی اپنے سوٹ کو خود دھویا کرتے تھے، وہ اپنا سوٹ خود دھوتے تھے، بیوی سے بھی دھونے کو نہیں کہتے تھے، نوکروں سے بھی سوٹ نہیں دھلواتے تھے۔ حضرت حفصہ کہتی بالکل ایسے ہوتا تھا، مصطفیٰ کریم اپنا سوٹ خود دھوتے تھے۔ اور عمر فاروق کہتے ہیں حفصہ تجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے مصطفیٰ کے پاس مکمل سوٹ نہیں تھا، صرف ایک چادر تھی اور میرے آقا اسی چادر کو اپنے اوپر لپیٹ کر جا کے نماز پڑھایا کرتے تھے؟ حضرت حفصہ کہتی ہیں امیر المومنین مجھے وہ وقت یاد ہے کہ ایک چادر تھی، وہی چادر لپیٹ کر میرے مصطفیٰ نے جا کے نماز پڑھائی۔ حضرت عمر کہتے ہیں حفصہ تجھے وہ وقت بھی یاد ہوگا جب بلال آ کے کنڈی کھٹکاتے تھے کہ اے تاجدار کائنات نماز کا وقت ہو چکا ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی، میرے نبی کا ایک ہی سوٹ ہوتا تھا جو خشک نہیں ہوتا تھا، پہنتے پہنتے جاتے اکثر نماز لیٹ ہوتی تھی۔ حضرت حفصہ کہتی مجھے یاد ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں حفصہ تجھے وہ وقت بھی یاد ہوگا جب میرے مصطفیٰ کے پاس ایک سوٹ بھی موجود نہیں تھا، آپ نے ان ساری عورت سے ایک سوٹ ادھار لے کر جا کر نماز پڑھائی تھی، تجھے وہ وقت بھی یاد ہے؟ حضرت حفصہ کہتی ہے امیر المومنین مجھے وہ وقت بھی یاد ہے۔ آپ کہتے ہیں حفصہ تجھے وہ وقت یاد ہے کہ میرے مصطفیٰ زمین پہ بیٹھ کے جھک کے کھانا کھایا کرتے تھے؟ حضرت حفصہ کہتی ہے امیر المومنین مجھے وہ یاد ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک دفعہ تجھے یاد ہے تو نے ٹیبل پہ کھانا رکھا، میرے مصطفیٰ نے اٹھا کے نیچے رکھا، کہا میں اللہ کی نعمت کو جھک کے کھانا چاہتا ہوں، تجھے یہ بات یاد ہے؟ حضرت حفصہ کہتی ہے مجھے یاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے نبی کے بستر کا حال تو بتاؤ ذرا۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں ایک ٹاٹ کا لباس بوریا تھا، ایک ٹاٹ کا بستر تھا، میرے مصطفیٰ اس کے اوپر سوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں وہ بات بھی تو مجھے یاد کرواؤ جب تو نے اس ٹاٹ کے بوریے کو ڈبل کر دیا تھا، دوہرا کر دیا تھا۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں ایک دن میرے دل میں آیا کہ ٹاٹ کے بستر پہ میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کہتی میں نے اس ٹاٹ کے بستر کو دوہرا کر دیا، ڈبل طے کر دی تاکہ تھوڑا سا موٹا ہو جائے، آرام فرما لیں۔ اگلے دن میرے مصطفیٰ کہنے لگے حفصہ تو نے میرا بستر تبدیل کر دیا ہے۔
حضرت حفصہ عرض کرنے کی یا رسول اللہ میں نے تبدیل نہیں کیا، بس اس کی تہیں دو کر دی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں تاجدار کائنات ارشاد فرمانے لگے حفصہ مجھے پتہ نہیں میں رات کو اٹھ کے اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، یہ تیرا نرم بستر جو تو نے دو تہیں لگا دی ہیں، اس نرم بستر نے مجھے اٹھنے میں مشکل پیدا کی۔ کہتے ہیں حفصہ تین دوست تھے جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے ان کو بتا دینا، تین دوست تھے، ایک دوست ان میں سے اپنے راستے پہ چلتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ گیا محبوب رب العالمین، کہتے دوسرا دوست بھی اسی راستے پر چلا وہ بھی اپنی منزل پر پہنچ گیا سیدنا ابوبکر صدیق، کہتے ہیں اب تیسرا دوست اسی منزل پر چل رہا ہے، اگر میں منزل سے ادھر ادھر بھٹکا تو میں تو بھول بھٹک جاؤں گا، دوستوں تک نہیں پہنچ سکوں گا، میں اسی راستے پر چلنا چاہتا ہوں اور اپنے دوستوں سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے رب سے ملاقات اسی طرح کرنا چاہتا ہوں۔